بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 44 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے انسان، حیوان، جانور وغیرہ کے جھوٹے کے احکام حصہ دوم۔ انسان، حیوان، جانور وغیرہ کے جھوٹے کے احکام حصہ دوم۔ تو عزیز طلباء، پچھلے سبق کے اندر ہم عبارت اور ترجمہ کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصود کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے بلی کے جھوٹے کا حکم، اختلاف ائمہ اور دلائل۔ نمبر 2، نجاستوں پر پھرنے والی مرغی کے جھوٹے کا حکم۔ نمبر 3، مرغی کی کراہت سے بچنے کی صورت۔ نمبر 4، پھاڑنے والے درندوں کے جھوٹے کا حکم۔ نمبر 5، غاروں میں رہنے والے جانوروں کے جھوٹے کا حکم۔ نمبر 6، خلاصۂ سبق۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، بلی کے جھوٹے کا حکم۔ بلی کے جھوٹے میں احناف کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک غیر مکروہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک غیر مکروہ ہے، جبکہ طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک مگر مکروہ ہے، یعنی بلی کا جھوٹا پاک تو ہے مگر کراہت کے ساتھ۔ پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کراہت تحریمی کے قائل ہیں، اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کراہت تنزیہی کے قائل ہیں۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا نجس ہو، کیونکہ بلی کا گوشت نجس ہے، مگر چونکہ بلی گھروں میں پھرتی رہتی ہے جس سے اشیاء خرد و نوش کو بچانا ممکن نہیں، لہٰذا اس ضرورت کی وجہ سے اس کے سور کی نجاست کو ساقط کر دیا گیا۔ دلیل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا لیست بنجاست لانہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہ اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے اس لیے کہ یہ ان جانوروں میں سے ہے جو گھروں میں چکر لگانے والے، پھرنے والے ہر وقت۔ نوٹ، مختار اور مفتہ بھی قول طرفین کا ہے اور کراہت تنزیہی ہے، اور یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ اس جھوٹے کے علاوہ اور کوئی پانی موجود نہ ہو۔ اگر اس جھوٹے کے علاوہ کوئی اور پانی موجود ہو تو پھر اس پانی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، والدجاجۃ المخلات، نجاستوں پر پھرنے والی مرغی کے جھوٹے کا حکم۔ نجاستوں پر پھرنے والی مرغی کا جھوٹا بھی مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ مخلات مرغی نجاست سے مختلط رہتی ہے، ہر وقت نجاست میں خلط ملط رہتی ہے، ہر وقت نجاست میں لپٹی رہتی ہے، اس لیے اس کا جھوٹا کراہت سے خالی نہ ہوگا۔ لیکن اس مرغی کی کراہت سے کیسے بچا جائے؟ تو فقہا نے لکھا ہے مرغی کے کراہت سے بچنے کی صورت کہ اگر مرغی کو یوں باندھ دیا جائے کہ اس کی چونچ پاؤں تک نہ پہنچ سکے، یا ایسی جگہ بند کی جائے کہ اس مرغی کے علاوہ کسی اور چیز کی نجاست نہ ہو، تو پھر کراہت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب نجاست کے ساتھ اس کا اختلاط نہیں رہا۔ یعنی مرغی کی کراہت اصلاً نہیں ہے، بلکہ ایک عارض کی وجہ سے ہے کہ یہ ہر وقت نجاست میں لتھڑی رہتی ہے، اس وجہ سے کراہت ہے۔ لہٰذا جب یہ عارض ختم ہو جائے گا تو اس کی کراہت بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، پھاڑنے والے درندوں کا جھوٹا اور اس کا حکم۔ پھاڑنے والے پرندوں کا جھوٹا مکروہ ہے، کیونکہ پھاڑنے والے پرندے مردار کھاتے ہیں، لہٰذا نجاستوں پر پھرنے والی مرغی کے مشابہ ہیں۔
نمبر 5، غاروں میں رہنے والے جانوروں کا حکم۔ غاروں میں رہنے والے جانوروں کے جھوٹے کا حکم، مثلا سانپ، چوہا وغیرہ، ان کا جھوٹا پانی حرمت گوشت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ غاروں میں رہنے والے جانوروں مثلا سانپ، چوہا وغیرہ، ان کا جھوٹا پانی حرمت گوشت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ ان کا جھوٹا پانی حرمت گوشت کی وجہ سے مکروہ ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کا جھوٹا ناپاک ہو، مگر گھروں میں پھرنے کی وجہ سے ان سے بچنا مشکل ہے، اس لیے ان کے جھوٹے کا نجس ہونا ساقط ہو جائے گا، البتہ کراہت باقی رہے گی۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے انسان، حیوان، جانور وغیرہ کے جھوٹے کے احکام حصہ دوم کو پڑھا، جس کے تحت ہم نے بلی کے جھوٹے کا حکم، اختلاف ائمہ، نجاستوں پر پھرنے والی مرغی کے جھوٹے کا حکم، مرغی کی کراہت سے بچنے کی صورت، پھاڑنے والے درندوں کا جھوٹا اور اس کا حکم، غاروں میں رہنے والے جانوروں کے جھوٹے کا حکم۔ تو عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔